یہ تو چھوڑیں، یہاں تک کہ ہمارا نظام اتنا گر گیا ہے کہ ہمیں بہنوں، بیٹیوں، بیویوں، بچیوں کی تصویریں دکھا کے ڈرایا اور دھمکایا جاتا تھا۔ جناب اسپیکر، میرا اپنا ایک بڑا قریبی دوست تھا، سرکاری افسر ہے، اس کو الیکشن سے ایک رات پہلے بٹھایا گیا، اس کو کہا گیا کہ یار تمہاری بیٹی فلاں اسکول میں پڑھتی ہے، تمہاری بیٹی نکلے گی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس نظام کے خلاف اگر اعلان بغاوت نہیں کریں گے، اس سسٹم کے خلاف نہیں جائیں گے، تو آج ہم ہیں، میرے بہت معزز ممبران بیٹھے ہیں اپوزیشن کے، آج ہم ہیں، کل یہ ہوں گے، اور یہ سسٹم پرانا چلتا آ رہا ہے۔ آج ہم ہیں، کل یہ ہوں گے، پھر ہم ہوں گے، پھر یہ ہوں گے۔ اس نظام کے اوپر جناب اسپیکر سوچنا چاہیے، جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ محفوظ نہ رہے تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہر تھانے میں، ہر ادارے میں ایک ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے، اور اب بھی ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے پرسوں بھی شکایت کی ہے کہ ہر محکمے میں ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یا تو جناب اسپیکر آپ اسپیکر ہیں، یا تو کوئی ایسا ان کے لیے راستہ بنائے کہ یہ خود آ کے الیکشن لڑے، اس صوبائی اسمبلی پہ کسی میجر کو کھڑا کرے، نیشنل اسمبلی پہ کسی کے بریگیڈیئر کو کھڑا کرے، ہم سارے اپنا بستہ بوریا بسترا باندھ کے ہم چلے جائیں گے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جناب اسپیکر۔ نمائندوں کو بھیجا، میں آج آپ کے توسط سے اور اس ایوان کے توسط سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر 9 مئی کو ایک جرنیل کے گھر پہ پری پلانڈ ایک ڈرامیٹک حملہ ہوتا ہے، اور جناب اسپیکر آج تک اس کی مذمت کی جاتی ہے، ہر روز اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ کبھی اسٹوڈنٹس کو لے کے جایا جاتا ہے، کبھی کس کو لے کے جایا جاتا ہے، کبھی کس کو لے کے جایا جاتا ہے، ہر روز ایک نیا ڈرامہ بنتا ہے۔ جناب اسپیکر 10 سپٹمبر کو اس ملک کے سب سے مقدس ایوان پہ حملہ ہوا، اس ایوان پہ جہاں سے پاکستان کا آئین و قانون چلتا ہے، جہاں پاکستان کا آئین و قانون بنتا ہے، جہاں سے پاکستان کا نظام چلتا ہے، جس ایوان کو امیونٹی حاصل ہے۔ جناب اسپیکر، جو اس ملک کے نام نہاد، اب میں کیا نام لوں، نام بھی بہت ہیں ان کے لیے، وہ آتے ہیں، منہ چھپا کے گھستے ہیں اور ممبران کو اٹھاتے ہیں۔ اور میں جناب اسپیکر دکھ اس بات کا ہے کہ نہ اپوزیشن اس کو اون کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ تو پارلیمنٹیرینز کی بات ہے، یہ سارا جو نظام ہے یہ تو آج ایک طرف ہے تو کل دوسری طرف ہے۔ اس ایوان کی عزت کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، آج اس ملک میں عملاً مارشل لا نافذ ہو چکا ہے۔ اس ملک میں کوئی آئین، کوئی قانون نہیں ہے۔ 1947 سے یہ ملک بنا ہے، جس نے اس ملک کی بقا اور عزت کی بات کی، یا اس کو سولی پہ لٹکایا گیا، یا اس کو گولی ماری گئی، یا اس کو پابند سلاسل کیا گیا، یا وہ کسی دھماکے میں شہید ہو گیا۔ اب کون آئے اور اس ملک میں کون سا لیڈر آئے اور اس ملک کی بہتری میں بات کرے؟ 1947 کے بعد کسی ایک لیڈر کو انہوں نے اس ملک میں نہیں چھوڑا، ہر لیڈر کو انہوں نے دبایا، ڈرایا، دھمکایا اور آخر میں ختم کیا۔ جناب اسپیکر، اس ملک میں بدقسمتی سے نام تو اس کو ایک جمہوری ملک دیا گیا، لیکن ہمیشہ سے یہ ایک ڈیپ سٹیٹ رہا، کیونکہ جمہوری ملک میں عوام کی رائے کو مد نظر رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، عوام کی حق رائے کو آگے رکھا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس ملک میں آج تک جتنے الیکشن ہوئے وہ صرف نام کے الیکشن تھے، وہ دراصل ایک سلیکشن تھے، اور وہی ہم نے اس الیکشن میں بھی دیکھا کہ ہمیں بلایا جاتا تھا، اٹھایا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا، اور یہ تو چھوڑیں، یہاں تک کہ ہمارا نظام اتنا گر گیا ہے کہ ہمیں بہنوں، بیٹیوں، بیویوں، بچیوں کی تصویریں دکھا کے ڈرایا اور دھمکایا جاتا تھا۔ جناب اسپیکر،
میرا اپنا ایک بڑا قریبی دوست تھا, سرکاری افسر ہے, اس کو الیکشن سے ایک رات پہلے بٹھایا گیا, اس کو کہا گیا کہ یار تمہاری بیٹی فلاں اسکول میں پڑھتی ہے, تمہاری بیٹی نکلے گی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. وہ بیچارہ بیٹھا ہوا کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوگا. جناب اسپیکر, یہ اس ملک کا نظام ہے, یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ اس ملک میں آپ کسی کو بھی تھریٹن کر دیں, کسی کو بھی اٹھا لے, کسی کو بھی لے جائے. بدماش بنے ہوئے, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن بہت واضح ہے. آرٹیکل 243 کہتا ہے کہ the federal government shall have control and command of the armed forces. یا یہ کانسٹیٹیوشن جب بنایا گیا تو تب کی غلطی ہے, اور یا یہ قانون سے چونکہ بالاتر ہے تو انہوں نے اس آئین کو بلڈوز کر دیا اور اب اپنا ایک نیا آئین لا رہے ہیں. اسی طرح آرٹیکل 244 کہتا ہے کہ every member of the armed force shall make oath in the form set out in schedule 3. جناب اسپیکر, schedule 3 کیا کہتا ہے؟ I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of Pakistan which embodies the right of the people, یہ کون سا آرٹیکل ایسے ذرا ڈسپلے کریں, that I will not engage myself in any political ساتھ ڈسپلے activities. کریں نا, یہ جو بولتے ہیں اس کو ساتھ ڈسپلے. جناب اسپیکر, کانسٹیٹیوشن تو بہت واضح ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن میں 280 آرٹیکلز میں جناب اسپیکر صرف 3 آرٹیکلز ان کے لیے انہوں نے وہ 3, اللہ معاف کرے جناب اسپیکر, آئین کا حلف اٹھایا ہے اللہ کے سامنے. یہاں جس کے سامنے, یہاں جو ان کا قانون ہے اس کو تو یہ رونتے ہیں, جس قانون کا حلف اللہ کے سامنے اٹھایا ہے جناب اسپیکر, اس کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے. جناب اسپیکر, اس نظام کے خلاف اگر اعلان بغاوت نہیں کریں گے, اس سسٹم کے خلاف نہیں جائیں گے, تو آج ہم ہیں, میرے بہت معزز ممبران بیٹھے ہیں اپوزیشن کے, آج ہم ہیں کل یہ ہوں گے, اور یہ سسٹم پرانا چلتا آ رہا ہے. آج ہم ہیں کل یہ ہوں گے, پھر ہم ہوں گے, پھر یہ ہوں گے. یہ تو ایک فیصلہ ہے, آج ایک فیصلہ بدلا, ہم باہر ہوں گے, یہ لوگ اندر ہوں گے. اس نظام کے اوپر جناب اسپیکر سوچنا چاہیے. جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ محفوظ نہ رہے تو ہماری کیا حیثیت ہے, اور 22 کروڑ عوام کی کیا حیثیت ہے جب وزیر اعلیٰ ہی محفوظ نہیں ہے. جب وزیر اعلیٰ کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی پریشر ڈال سکتے ہیں جناب اسپیکر, تو پھر اس ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. میں صرف اپنی بات اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ پاکستان کا نظام, یہ صوبے کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں, پولیس نکلی ہوئی ہے باہر. پولیس کس کے خلاف نکلی ہے؟ پولیس اسی سسٹم کے خلاف نکلی ہے کہ ہر تھانے میں, ہر ادارے میں ایک ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے, اور اب بھی ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب سے پرسوں بھی شکایت کی ہے کہ ہر محکمے میں ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے. تو یا تو جناب اسپیکر آپ اسپیکر ہیں, یا تو کوئی ایسا ان کے لیے راستہ بنائے کہ یہ خود آ کے الیکشن لڑے, اس صوبائی اسمبلی پہ کسی میجر کو کھڑا کرے, نیشنل اسمبلی پہ کسی کے بریگیڈیئر کو کھڑا کرے, ہم سارے اپنا بستہ بوریا بسترا باندھ کے ہم چلے جائیں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جناب اسپیکر. میں جناب اسپیکر اپنی باتوں کا اختتام شعر سے کرتا ہوں کہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں, نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس تمہیں نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکے گا, کہ اپنے ہوس کے بندے ہو بہت بے ضمیر ہو تم. بہت شکریہ جناب اسپیکر.